السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل کا سوال ہے کہ اذکار رمضان کے بارے میں کچھ بتا دیں، جو رمضان المبارک کے خاص اذکار ہیں، ہر دھاکے کا جو ذکر ہے یا روزانہ کے جو اذکار ہیں وہ بیان کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے یہ جو ایک معروف روایت ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، یہ روایت تو بالاتفاق ضعیف ہے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے روزے کا خاص ذکر بیان کیا ہو، دوسرے کا بیان کیا ہو۔ یہ میرے سامنے ایک ساتھی نے کیلنڈر پیش کیا، اس میں پہلے روزے کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، یہ سب چیزیں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اذکار کے حوالے سے جو سب سے سر فہرست چیز ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ آپ قرآن شریف کی بہت زیادہ تلاوت کریں اور سمجھ کے کریں اور ٹھہر ٹھہر کے کریں۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھیں، سنیں، اور راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک پڑھیں، دن کے اجالوں میں قرآن پاک پڑھیں۔ تو اذکار رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی اور اہم ترین بات وہ تلاوت قرآن ہے، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے۔ مزید وہ جو ایک نیت کی دعا بڑی معروف ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ بھی گھڑی ہوئی دعا ہے۔ اس کا پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو اس دعا کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور وہ جو دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی محدثین نے علی الاطلاق اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی جگہ پر آپ ایسے کریں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور لیں، پانی پئیں، اور جب رغیں تر ہو جائیں اور آپ کھجور کھا لیں تو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ روایت پڑھیں۔ یہ سنن ابی داود میں ہے یہ دعا، اور یہ دعا ثابت ہے، اور اس کا بہترین محل یہ ہے کہ آپ کھجور لینے کے بعد اور پانی کا گھونٹ پینے کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپ بالکل عند الافطار اس کو پڑھتے ہیں، افطاری کرتے وقت پڑھ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جائز اور درست ہے۔ باقی جو سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا آتی ہے کہ آپ افطاری کے وقت اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، وہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ صحابہ و تابعین کی جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ یہ پڑھا کرو، یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے۔ یہ درجہ آپ صحابہ و تابعین کی دعاؤں کو لال اطلاق نہیں دے سکتے۔ باقی آپ افطاری کے وقت کوئی بھی دعا پڑھیں، بلکہ سحری سے لے کے افطاری تک یہ لمحہ لمحہ قبولیت کا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو افطاری کا وقت ہے قبولیت کا، ایسا نہیں ہے۔ سحری سے لے کے افطاری تک یہ سارا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر آخری عشرے کی ایک بڑی معروف دعا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس میں یہ جو کریم کا اضافہ ہے وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ اگر تو لیلۃ القدر پالے تو یہ دعا پڑھا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ وہ چند مسنون اذکار تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ باقی نہ کوئی پہلے عشرے کا خاص ذکر ہے، نہ کوئی دوسرے کا خاص ذکر ہے، نہ کوئی تیسرے کا خاص ذکر ہے، نہ کوئی یومیہ روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں یا اذکار بیان کیے ہیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ باقی جو صحابہ و تابعین کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، آپ ان کو پڑھتے رہیں، وہ خیر والے کلمے ہیں، قبولیت والے کلمے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ ہمیں ذکر اور فکر والی زندگی دے۔ بلا شبہ یہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور یہ اذکار کا مہینہ ہے، اور یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اور دعا کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔